ہجیرہ میں 1 کروڑ کی ترقیاتی اسکیمیں کیوں منظور نہیں ہوئیں؟ کون رکاوٹ بنا؟ دونوں حریف آمنے سامنے۔ دیکھیے ہمارے نمائندے ملک ذوالفقار کا یہ خصوصی پروگرام۔ یہ سکیمیں فیک تھی، یہ ایڈٹ تھی، یہ کسی دوسرے حلقے کی تھی۔ مطلب اگر ایڈٹ تھی یا تھی ہی نہیں یا اس کا کوئی پروسیس ہی نہیں ہوا ہے، اگر یہ بات ثابت ہو جائے، میں آن کیمرہ قدیر صاحب کی موجودگی میں، آپ صحافی حضرات کی موجودگی میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی سیاست کو چھوڑ دوں گا، سیاست چھوڑ کے میں صرف ان کے ساتھ ان کا کارکن بن کے چلوں گا۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ عمر الطاف صاحب نے بالکل اس میں رکاوٹ بنے ہیں۔ اگر یہ سکیمیں فیک ہوتی، اس میں کوئی سٹیمپ نہ ہوتی، یہ خالی پیپر ہوتے تو پھر تو بات بنتی تھی۔ یہاں ہجیرہ لوکل گورنمنٹ سے لے کے مظفر آباد تک یہ پوری سکیمیں بنی ہوئی تیار ہیں، درست ہے، ٹھیک ہے۔ احترام کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ میں نے فول ڈے کے حوالے سے بات کی تھی۔ میں نے جناب بزمیر صاحب آپ کے لیے کہا تھا کہ آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ فول ڈے بنایا ہے، آپ نے پرنگ کیا ہے۔ میں نے لوگوں کے لیے قطعاً نہیں کہا تھا، اس لیے کہ میری جو ویڈیو ہے میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ یہ بزمیر صاحب نے اپنے لوگوں کے ساتھ فول ڈے بنایا ہے۔ میں نے لوگوں کے لیے نہیں کہا تھا کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ دیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو منصوبہ جات یہاں پہ گنوائے ہیں، میں بالکل اپنی وہ جو ویڈیو ہے اس پہ حرف بہ حرف قائم ہوں، اور اگر ہم یہ جو بات ہے جو میرا جو دعویٰ تھا، اگر میں اس کو ثابت نہ کر سکا تو میں بالکل اعلان میں لوگوں کے سامنے میں معذرت بھی کروں گا، اور جو اس کے ممکنات دارک ہو سکیں میں اس کو انشاءاللہ وہ بھی کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک ذوالفقار، اور اس وقت موجود ہوں ہجیرہ میں۔ آج آپ کے لیے ایک منفرد پروگرام لایا ہوں۔ میرے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں، سب سے پہلے میں ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں شفیق بزمی صاحب، جو کہ یونین کونسل کیری کوٹ کے سے ان کا تعلق ہے، اور یہ پاکستان پیس پارٹی کا جو ڈسٹرکٹ لیول کا جو ٹکٹ تھا ان کے پاس تھا، اور یہ الیکشن ہار گئے تھے۔ اور دوسری طرف میرے ساتھ موجود ہیں سردار قدیر احمد صاحب، جو کہ پاکستان مسلم لیگ سے ان کا تعلق ہے، اور اسی یونین کونسل کا یہ حصہ ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ کا جو ٹکٹ تھا ڈسٹرکٹ لیا اور پھر جیت گئے۔ اب یہ آپس میں حریف بیٹھے۔ سب سے پہلے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو ویلکم کرتا ہوں اس پروگرام میں، شفیق بزمی صاحب اور قدیر احمد صاحب۔ کچھ روز قبل شفیق بزمی صاحب نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا، جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے اپنے جو حلقہ ہے اس کی یونین کونسل کیری کوٹ ہے، اس کے لیے 1 کروڑ کی جو اسکیم ہے ترقیاتی وہ منظور کروائی، لیکن اس کے آگے جو رکاوٹ پیدا کی گئی وہ انہوں نے کہا کہ یہ حلقہ MLA تھے۔ بہت کچھ انہوں نے کہا، اور دوسری طرف 2-4 دن کے بعد یعنی 1 اپریل کو انہوں نے اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کیا، اور 3 اپریل کو قدیر صاحب آپ نے اس کی تردید کی کہ یہ سب فیک ہے، اپریل فول ڈے تھا، اور یہ سب فراڈ ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں۔ اب یہ دونوں شخصیات ہمارے سامنے، آپ کے سامنے موجود ہیں۔ شفیق بزمی صاحب نے چیلنج بھی کیا تھا کہ میں اس کو میڈیا کے سامنے چیلنج کروں گا کہ یہ درست ہے، اس میں کسی قسم کوئی جعل سازی کا اس میں کوئی عنصر نہیں ہے۔ میں ان سے جانتا ہوں۔ شفیق بزمی صاحب، قدیر صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں، اور آپ نے جو ویڈیو پیغام جاری کیا اس میں یہ کہا کہ جی 1 کروڑ کی جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں وہ ہم نے منظور کروائیں۔ آیا اس میں کتنی صداقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ملک ذوالفقار صاحب، آپ کا شکریہ، آپ کی پوری JK نیوز ٹیم کا آپ کا شکریہ۔ مناسب یہی ہوگا کہ میں تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں جاؤں تو آپ کو یا میرے سننے والوں کو سمجھ بھی آئے گی۔ چونکہ اس وقت جو آزاد کشمیر میں گورنمنٹ ہے اور اس کے منسٹر جو بلدیات و لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ہیں وہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب ہیں، تو میں اپنی طرف سے کچھ سکیمیں لے کے ان کے پاس درخواست لے کے پہنچا کہ جناب یہ میرے علاقے کے مسائل ہیں، تو اس میں ان مسائل کی دور کرنے کے لیے آپ کو کلیدی کردار ادا کریں، آپ سے درخواست ہے۔ انہوں نے یہ درخواست مار کر کے واپس دی۔ پھر یہ محکمے سے پروسیس ہوتا ہوا، ہجیرہ لوکل گورنمنٹ سے، ڈسٹرکٹ لوکل گورنمنٹ سے، ڈویژن لوکل گورنمنٹ سے، یہ تمام سکیمیں مرتب ہوتی ہوئی مظفر آباد ڈائریکٹریٹ میں پہنچی گئی ہیں۔ اس دوران یہ ہوا کہ میری عمر الطاف صاحب سے بذات خود جب مجھے
میری شنید میں یہ بات آئی کہ وہ رکاوٹ حائل ہیں اس میں، تو میں نے ان سے کشمیر ہاؤس میں میرے پاس وٹنس موجود ہے اور میری کوئی جماعت کے نہیں ہے، تو ان لوگوں کے سامنے میں نے عمر الطاف صاحب سے کہا کہ عمر صاحب نے کہا کہ آپ کو چائے پلاتے ہیں، تو میں نے کہا آپ کی چائے میرے لیے یہی ہوگی کہ میرا جو علاقہ ہے وہ بھی آپ کے حلقے کا حصہ ہے، اس کی جو سکیمیں رکھوائی گئی ہیں، تو چونکہ آپ کیبنٹ کے ممبر ہیں تو ایم ایل ایز کی گورنمنٹ ہے، جس طرح قدیر صاحب نے جواب میں یہ ویڈیو میں کہا تھا، تو آپ رکاوٹ بن رہے ہیں تو وہ آپ کے حلقے کی، آپ کا جو میری یونین کونسل ہے، میرا علاقہ ہے وہ اس حلقے میں آتا ہے، آپ کی کنسٹیچوئنسی میں آتا ہے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پہ آڑے نہ ہوئیں۔ وہ مسکرا کے چلے گئے۔ اس کے بعد پھر میں نے منسٹر لوکل گورنمنٹ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کیبنٹ کے اندر انہوں نے مطلب احتجاج کیا ہے کہ یہ اتنی بڑی اسکیمیں آپ کیوں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ فائل ابھی تک مظفر آباد ڈائریکٹریٹ میں رکی ہوئی ہے اور فائنل پروسیس میں میں یہ کہہ رہا ہوں۔ شارٹ بات کروں گا چونکہ قدیر صاحب نے بھی گفتگو کرنی ہے، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ سر اس کا کوئی ایویڈنس آپ کے پاس؟ اس کا ایویڈنس یہ ہے کہ میرے پاس 4 فائلیں ہیں اچھا، جو مکمل پروسیس ہیں۔ اس طرح کی 4 فائلیں ہیں جو میں نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنے لوگوں کے ساتھ عید کے دوسرے دن بھی جی میں نے یہ فائلیں لوگوں کے ہاتھ میں دی تھی اور سوشل میڈیا پہ یہ ہم نے شو کروائی تھی۔ میں آپ کو سکیمیں جو لکھی ہوئی ہیں وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ سکیم نمبر 1 ہے تعمیر و پی سی سی سولنگ، تعمیر و پی سی سی لنک روڈ، وارڈ سسالی کیر، یونین کونسل کیری کوٹ۔ دوسری سکیم ہے تعمیر و سولنگ لنک روڈ، کلر کولالہ پرائمری سکول، تب بجلینی ہل، یونین کونسل کیری کوٹ ہجیرہ۔ تیسری جو سکیم ہے تعمیر و سولنگ پی سی سی سسالی کیر تا نیل کراس، یونین کونسل کیری کوٹ۔ چوتھی جو روڈ ہے تعمیر و سولنگ لنک روڈ، سسالی کیر سٹاپ تا ظہور ملہ، 1000 فٹ یہ ہے، اور ایک واٹر ٹینک کی سکیم ہے شیراز ملہ سسالی کیر کے نام سے، یہ جو سکیمیں ہیں یہ ہیں۔ اور اس پہ جب ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ میں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، تو اس کے تیسرے دن محترم جناب ممبر ضلع کونسل انتہائی رتو کے لائق ہیں میرے لیے کہ انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیا کہ جناب یہ فول ڈے تھا، اور یہ فول ڈے والے دن لوگوں کے ہاتھوں میں اس طرح کے پیپر دے کے یہ فیک ایڈٹ کی ہوئی فائلیں ہیں، یہ LA-18 لکھا ہوا ہے جبکہ ہمارا حلقہ LA-19 ہے۔ اس پہ میں یہ جواب دوں گا کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارا حلقہ جو تھا وہ LA-18 پونچھ 2 تھا، اور جو علی سوجل کا حلقہ بنا ہے اس کے بعد ہمارا حلقہ LA-19 پونچھ 2 ابھی بھی ہے۔ یہ کلیریکل مسٹیک ہے، اور اس کے آگے اگر یہ فیک ہی تھی تو اس کے آگے پھر سسالی کیر یونین کونسل کیری کوٹ اس حلقے کی نہیں ہے، یونین کونسل کیری کوٹ ہجیرہ کی ہماری یونین کونسل ہے۔ یہ دعویٰ ہے کہ یہ سکیمیں جو ہیں یہ درست ہیں؟ جی مطلب میں یہ بات بالکل دعویٰ کر رہا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے حقائق پہ مبنی بات کر رہا ہوں، اور جو قدیر صاحب نے گفتگو کی اپنی ویڈیو پیغام میں، اس کے جواب میں نے کامنٹس میں بھی یہ بات لکھی، اپنے سوشل میڈیا کے پوسٹ بھی لگائی کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں کہ یہ فول ڈے تھا، یہ سکیمیں فیک تھیں، یہ ایڈٹ تھی، یہ کسی دوسرے حلقے کی تھی، مطلب اگر ایڈٹ تھی یا تھی ہی نہیں یا اس کا کوئی پروسیس ہی نہیں ہوا ہے، اگر یہ بات ثابت ہو جائے، میں آن کیمرہ قدیر صاحب کی موجودگی میں، آپ صافی حضرات کی موجودگی میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی سیاست کو چھوڑ دوں گا، سیاست چھوڑ کے میں صرف ان کے ساتھ ان کا کارکن بن کے چلوں گا۔ میں نے ادھر کامنٹس میں بھی کہا تھا کہ اگر یہ بات ثابت ہو گئی، اگر نہ ثابت ہوئی تو پھر وہ قدیر صاحب میرے خیال میں وہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا، میرے خیال میں انہوں نے پارٹی چھوڑنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو اب میرے لیے افسوسناک بات ہے کہ اس جو ہمارے سوشل میڈیا پہ جب ہم ریکارڈ کروا رہے تھے تو میرے ساتھ وہاں کے بزرگ سفید ریش بزرگ کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ فول ڈے تھا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو کوئی بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی جھوٹ کا دن بناتے ہیں، تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ باقی معاملے پہ ہماری جو ڈسکس ہوئی ہے کہ
یہ انہوں نے ریکارڈ لے لیا, یہ اس کی چھان بین کریں گے, ان کا حق ہے, کرنا بھی چاہیے, لیکن اس معاملے پہ یہ کم از کم میرا نہیں ان بزرگوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ معذرت کریں. اور پھر میں یہ ایک بات کہوں گا کہ یہ اس علاقے کی ضرورت تھی. میں نے اپنی گفتگو کے دوران پہلے میں ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کونسل ہوں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا, لیکن میں نے اپنی کوئی پارٹی کی وہاں بات نہیں کی ہے, نہ اس میں کوئی سیاست تھی, نہ کوئی اس طرح کی کوئی بات تھی کہ کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا, نہ مطلب اس طرح کی سرے سے کوئی بات نہیں تھی. جو باتیں تھیں, جو فائلیں پیش کی گئی ہیں آپ میڈیا کے سامنے, میں نے آج ان کا ویٹ کیا, 1 گھنٹہ یہ لیٹ آئے, لیکن پھر بھی ظاہر ہے یہ میرے بھائی ہیں, میں نے ان کا ویٹ کیا, ہم ایک علاقے کے لوگ ہیں, تو پھر بھی میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کوئی فیک ہیں, اور پھر ایک چونکہ ان کا تو نہیں وہ بنتا ہے, لیکن لوگ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ آیا جو اے ڈی پی سے منظور ہیں, تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جو پرووینل بلاک ہوتا ہے, ایک اسپیشل فنڈز ہوتا ہے جو منسٹر لوکل گورنمنٹ کا, وہ صرف اپنے حلقے کا ایک ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ پورے آزاد کشمیر کے لیے, چونکہ بلدیات کے وہ منسٹر ہیں, پورا محکمہ ان کے انڈر ہے, تو وہ جب چاہیں جہاں چاہیں دے سکتے ہیں. لیکن باقول قدیر صاحب کی اپنی گفتگو کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ ایم ایل ایز کی گورنمنٹ ہے, تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ عمر الطاف صاحب نے بالکل اس میں رکاوٹ بنے ہیں. اگر یہ سکیمیں فیک ہوتی, اس میں کوئی سٹیمپ نہ ہوتی, یہ خالی پیپر ہوتے, تو پھر تو بات بنتی تھی. یہاں اجیرا لوکل گورنمنٹ سے لے کے مظفر آباد تک یہ پوری سکیمیں بنی ہوئی تیار ہیں, درست ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں ایک آپ کی وسادت سے میں یہ اپنے جو پارٹی کارکنان ہیں حلقے سے, ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو ڈیبیٹ ہے یہ یونین کونسل کیری کوٹ کی ہے. کوئی بھی شخص اس میں کوئی پوسٹ کسی حوالے سے اس سے پہلے کسی نے نہیں لگائی ہے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے ہمارے جو دوست ہیں وہ دوسری یونین کونسل سے پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, جبکہ ہم نے پارٹی کی بات نہیں کی ہے. وہ تو کریں گے نا, ہم نے پارٹی کی بات نہیں کی ہے. آپ نے دیکھیں یہ فنڈ کہاں سے لائے اور اس حلقے میں آپ نے لائے, تو ان کو جو حق تو بنتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اس پر بات کریں. حق بنتا ہے, لیکن دیکھیں اپوزیشن میں تنقید زیادہ کی جاتی ہے. جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں, اقتدار میں جو پارٹی ہے اس کے اگینسٹ آپ نے فرض لا کے یہاں پر لوگوں کے سامنے پیش بھی کیے اور میڈیا کو بتایا کہ یہ پورا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو دکھ لگتا ہوگا تھا, لیکن قدیر صاحب چونکہ ہمارا گاؤں بھی ایک ہے, علاقہ ایک ہے, ہماری وارڈیں بالکل یہ آپ سے جیتے ہوئے ساتھ ہیں, ان کو کم از کم یہ بات نہیں کرنی چاہیے. اور پھر میں ایک بات اس کا ایک تو وہ ان سے جو ان کے ووٹر ہیں وہ پوچھیں گے جی ہم نے آپ کو ووٹ دے کر بھیجا ہے اور آپ کچھ نہیں کر رہے, اور جو ہارے ہوئے ہیں ان 1 کروڑ اسکیم لا کر دی ہے, یہ سے تو پوچھیں گے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج بھی یہ روڈز, یہ پختہ روڈ, یہ واٹر ٹینک, جو چیزیں لائیں یہ اپنے بورڈ لگائیں. جو میں کروا رہا ہوں یہ خود کروا دیں, اپنے بورڈ لگا دیں. لوگوں کی جو محرومیاں ہیں وہ دور ہونی چاہیے. میں آپ کو یہ لاسٹ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ یونین جہاں کا یہ ایشو ہے جس جگہ کا, اس سے پیچھے 11-12-13 ہزار کی آبادی ہے. اس سے پیچھے ایک 4 بیارڈ وزٹنگ پوائنٹ ہے جو بڑا مشہور ہے. ٹورسٹ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں اس روڈ کے ساتھ لنک ہونا بہت ضروری ہے. اور یہاں کی بچیاں پیدل 1 گھنٹہ پیدل چل کے وہاں کالجز میں جاتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کی ہم نمائندگی کر رہے ہیں, قدیر صاحب نمائندگی کر رہے ہیں, باقی دوست نمائندگی کر رہے ہیں, ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے. اور پھر میں نے تمام ڈاکومنٹس آپ کو دکھا دیے میڈیا کے اوپر. اس کے علاوہ سب سے بڑا جو ثبوت میں آپ کو دے رہا ہوں کہ انتہائی عزتوں کے لائق منسٹر صاحب ہیں, وہ ہمارے ایک محلے میں بجلی کا محلہ ہے, وہاں پہ انہوں نے پروگرام کیا جس میں قدیر صاحب موجود تھے, باقی دوست موجود تھے, اور باقی دیگر جماعتوں کے لوگ بھی موجود تھے. اور میں نے وہاں اپنے لوگوں کو بھیجا ہے کہ منسٹر ہمارے علاقے میں آ رہا ہے, اس کی عزت افزائی میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. تو وہاں منسٹر صاحب نے اپنی گفتگو کے دوران یہ کہا ہے کہ آپ کے لوگ بڑے شریف ہیں, فیصل راٹھور سے اسکیمیں رکھواتے ہیں, ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے. اور اس وقت مطلب انہوں نے اپنی زبان سے جب یہ بات کہی تو دیگر جماعتوں کے لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ منسٹر صاحب کی وہاں پہ گفتگو تھی. اچھا ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اگر آپ ایک دوسرے سے رابطہ کر کے کہ جی ہم نے اس یونیکورنس کو ڈیولپ کرنا ہے اور میری پہنچ یہاں تک ہے, تو اس میں اگر آج رکاوٹ ہے تو شاید رکاوٹ نہیں بنتی تھی اس سارے معاملے میں, اور آپ کا یہ اتنا بڑا پروجیکٹ تھا وہ فلاپ نہیں ہوتا. دیکھیں قدیر صاحب میرے بھائی ہیں, میں آپ سے یہ گزارش کروں گا ملک صاحب کہ میں نے
जब मिनिस्टर साहब से, जो मौजूदा इस हल्के के मिनिस्टर हैं सरदार अमल अल्ताफ़ साहब, मैंने उनसे जब बात की कश्मीर हाउस में तो उन्होंने टाल दिया। फिर उसके बाद जब उन्होंने उसी इलाके में जाके मीटिंग के दौरान अपनी गुफ्तगू की तो उन्होंने फिर खुद कहा कि ऐसे थोड़ा ही होता है। तो उसके बाद फिर मैं नहीं समझता था कि इनके इख्तियार में कोई चीज़ बाकी रह गई थी। इस वजह से फिर मैंने बाकी दोस्तों से बार बार कहा, कुछ इनकी बात उसका जवाब मैं दूंगा ज़रूर लेकिन नाम नहीं लूँगा, मैं पहले ही दे देता हूँ कि इन्होंने कहा जी कि हमारे PROs के साथ रब्ता या हमारे लोगों के साथ, तो बिल्कुल मैंने किया है। आज देखें जमातों के अंदर भी इख्तलाफ होते हैं, मैं किसी का नाम इस मीडिया के ज़रिए लेके उनको कम अज़ कम गंदा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं हल्फन बात कह रहा हूँ कि मैंने उन लोगों से ये बात की है कि आप मिनिस्टर साहब से कहें, अमर अल्ताफ़ साहब से कहें कि ये आपका हल्का है, इसमें आपका फ़ायदा होगा, आपकी गाड़ी भी आगे तक जा सकती है, आपकी कंपेन में फ़ायदा होगा कि आप ये काम करवाएं। मैंने पैगाम पहुंचाना मेरा मकसद था, और ये कोई पार्टी की बात नहीं, कोई सियासत की बात नहीं है। मैं फिर आपसे ये बात कह रहा हूँ, मैंने पहले दिन भी सोशल मीडिया के ऊपर भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ मैं पीपल्स पार्टी का। अल्हम्दुलिल्लाह जब ज़रूरत पड़ी, जब सियासत का टाइम आया, भरपूर तरीके से करेंगे। लेकिन इस वक्त चूँकि वहाँ की महरूमियों की बात हो रही है, वहाँ के लोगों के जो मसाइल हैं उनकी बात हो रही है, और कदीर साहब की मौजूदगी में ये बात कहना चाह रहा हूँ। और उस दिन मैंने लास्ट एक और वीडियो भी दी थी सड़क के हवाले से, मैंने खड़े होकर रोड के ऊपर, कि जहाँ मरहूम स्पीकर सरदार गुलाम सादिक का जो लास्ट मंसूबा लगा था उससे आगे एक ईंट नहीं लगी है। और वोट की बात क्या थी कि आमिर साहब ने वहाँ जाके कहा, 2-3 दफ़ा कहा कि हर दफ़ा आपके वोट कम क्यों होते हैं, वोट ज़्यादा होने चाहिए। वहाँ वोट लेते थे, वहाँ वोट इनको मिले हैं, लेकिन जितने मिले हैं कम अज़ कम उस हिसाब से वो कोटा तो पूरा होना चाहिए था। मैं एक बात और भी गुजारिश करूं कि 2018 के अंदर मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि राजा बनारस साहब मुस्लिम लीग नून के थे, रियाज साहब मुस्लिम लीग नून के थे। दूर चले गए, दोबारा आते हैं आपके पास। सर कदीर साहब वेलकम, एक मतलब फिर हम आपको वेलकम करते हैं। बड़ा एक जो बात कर दी है शफीक बज़मी साहब ने कैमरे के सामने कि जी अगर ये डॉक्यूमेंट्स या ये स्कीमें अगर फेक हों तो मैं सियासत से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हूँ। और फिर इन्होंने सबूतों के ढेर लगा दिए, तमाम फाइल्स जो हैं वो फाइल्स वर्क वो मौजूद है, कापीज़ आपके पास मौजूद हैं जिन पर ये स्टैंपें भी लगी हुई हैं, डिस्पैच नंबर भी लगे हुए हैं। तो सर क्या कहना चाहते हैं, जो आपने वीडियो बयान दिया ये सब फेक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मलिक ज़ुल्फ़िकार साहब आपका, JK न्यूज़ का, शफीक बज़मी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो अभी रिसेंटली बात हुई है, मैं टू द पॉइंट आता हूँ। बज़मी साहब ने जो बात पहले की है कि मैंने फूल डे के हवाले से कुछ लोगों को कहा है, बुज़ुर्गों को कहा है, तो मैं इंतहाई एहतराम के साथ ये गुजारिश करना चाहूँगा कि मैंने फूल डे के हवाले से बात की थी। मैंने जनाब बज़मी साहब आपके लिए कहा था कि आपने अपने लोगों के साथ फूल डे बनाया है, आपने प्रैंक किया है। मैंने लोगों के लिए कतई नहीं कहा था, इसलिए कि मेरी जो वीडियो है मैंने उसमें ये कहा था कि ये बज़मी साहब ने अपने लोगों के साथ फुल डे बनाया है। मैंने लोगों के लिए नहीं कहा था कि लोगों ने आपके साथ किया है। दूसरी बात यह है कि आपने जो मनसूबाजात यहाँ पे गिनवाए, मैं बिल्कुल अपनी वो जो वीडियो है उस पर हर्फ ब हर्फ कायम हूँ, और उसकी सदाकत के लिए वो जो मैंने वहाँ पे बातें की थी, जो आपकी गुफ्तगू थी उसके जवाब में मैंने जो कुछ अर्ज़ किया था मैं उस पर कायम हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपसे आपके जितने भी एविडेंसेस हैं वो ले रहा हूँ, इस पे हम चेक करेंगे, जितने भी प्रोसेस है हम उसको चेक करने के बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी सेशन में आपको बहुत तफसील के साथ और सबूतों के साथ, रसीदों के साथ, दलाइल के साथ हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत में और अवाम की खिदमत में हम हाज़िर होंगे। और अगर हम ये जो बात है, जो मेरा जो दावा था, अगर मैं उसको साबित न कर सका तो मैं बिल्कुल अलल ऐलान में लोगों के सामने मैं माज़रत भी करूँगा, और जो उसके मुमकिनात तदारक हो सकें मैं उसको इंशाअल्लाह वो भी करूँगा। मैं समझता हूँ, मेरा ये ईमान है कि मेरी यूनियन काउंसिल जिस पे अल्लाह ने मुझ पे ज़िम्मेदारियाँ आयद की हैं, लोगों का जो एतमाद है, अगर कोई बज़मी साहब के ज़रिए से वहाँ पे कोई काम हो रहा है तो मैं उस पर इंतहाई इनका मशकूर रहूँगा, इसलिए कि वो जो ज़िम्मेदारियाँ मेरी हैं वो मेरे भाई अदा कर रहे हैं, तो मैं तो इनको मुबारकबाद देता। और पिछले दिनों बल्कि बज़मी साहब ने एक बड़ा अच्छा काम किया था अपनी यूनियन काउंसिल में, वहाँ पाकिस्तान से इनने प्लांट्स लाके, पौधे लाके तकसीम किए थे, तो मैंने सोशल मीडिया पे मैंने इनको मुबारकबाद पेश की थी कि आपने कितना अच्छा काम किया।
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کام میری ذمہ داری میں بنتا ہے وہ میرا بھائی میرا بوجھ اٹھا رہا تھا تو میں اس پہ تنقید کرتا یا میں یہ کہتا کہ نہیں یہ بات درست نہیں ہے. لیکن چونکہ بہت ساری چیزیں تھیں جو میرے علم کے مطابق، میرے اندازے کے مطابق، میری اسیسمنٹ کے مطابق وہ درست نہیں تھیں، اس لیے میں نے یہ کہا کہ یہ باتیں درست نہیں ہیں. میں آج بھی اپنی ان باتوں پہ قائم ہوں، چونکہ جو ان کے پاس ایویڈنسز ہیں، میں نے آج بھی یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس اس سے ہٹ کے کوئی ایویڈنس ہے تو وہ بھی آج ہمارے سامنے آپ پیش کریں گے. اس کے بعد آپ اگر کوئی نیا کوئی ڈاکومنٹ لاتے ہیں تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہوگا. قدیر صاحب، جب آپ نے یہ ویڈیو دیکھا، یہ پیغام جو آپ نے سنا، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس دن بڑی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے تھا جی کہ ہمارے ایک حریف ہیں، انہوں نے اتنا بڑا پروجیکٹ لایا ہے. پھر دوسری یہ بات بنتی تھی کہ دیکھیں ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ کوئی بھی بات آپ سنیں تو اس کی پہلے تحقیق کریں، پھر اس پہ رائے قائم کریں. تو سر کیا آپ نے تحقیق کی ہے کہ یہ فیک ہے ساری چیزیں، پھر آپ نے ایک دم سوشل میڈیا پہ پیغام جاری کر دیا؟ جی بہت شکریہ، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ اگر میرا بھائی کوئی وہ کام جو میرے حصے کا بنتا ہے اگر وہ یہ کرتے ہیں تو میں یقینی طور پہ ان کا مشکور رہوں گا. اور میں بہت کھلے دل کے ساتھ واشکاف الفاظ میں ان کی تعریف بھی کروں گا، لوگوں کے سامنے بھی جا کے کہوں گا، میڈیا پہ بھی کہوں گا کہ یہ شفیق بزمی صاحب نے یہ کام کیا ہے. میں اس پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو کام میرے ذمہ تھا وہ انہوں نے کیا ہے. پہلی بات تو یہ. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ جو ڈاکومنٹس وہاں پہ لوگوں کے سامنے رکھے تھے، ان میں جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ یہ باتیں درست نہیں ہیں، ہم نے یہ کہا کہ ہماری اسیسمنٹ کے مطابق یہ چیزیں درست نہیں ہیں. اس لیے کہ وہاں پہ جو لکھا ہوا تھا، جو سب سے پہلے میں اگر یہ آپ جی کیمرہ مین اگر جہاں پہ یہ واضح کریں دیکھیں گے، دکھائیں گے. تو یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے مرکز ہجیرہ ڈسٹرکٹ پونچھ. صحیح ہے، آ جائے گا. یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نیم آف دا اسکیم کنسٹرکشن آف دا پی سی سی لنک روڈ سسالی کیر. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پہ لکھا ہوا کانسٹیچوئنسی لکھی ہوئی ہے LA18-1 ڈسٹرکٹ پونچھ، اور کانسٹیچوئنسی لکھی ہوئی ہے LA18-1. اب یہ اسکیمز ابھی جا رہی ہیں، جبکہ جو LA18 ہے یہ پچھلے جو الیکشن تھا اس کے بعد جب یہ نیا حلقہ بنا تھا اس کے بعد LA18 نہیں تھا بلکہ یہ LA19 تھا. اس کے بعد یہ تقریباً 2 سال گزر چکے ہیں جب اس کو LA18 سے کنورٹ ہو کے LA19 بنا ہے. اور LA19 کے علاوہ پونچھ 1 نہیں پونچھ 2 ہے یہ. تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جو اسکیم آپ بنوا رہے ہیں وہاں پہ اس میں LA19 کے بجائے LA18. تو آج میرے بھائی نے جنہیں کونسل ہے وہ تو LA18-1 میں نہیں ہے. بالکل ایسی ہے، یہ بالکل ایسی ہے کہ یہ LA18-1 میں نہیں ہے. لیکن ہم نے تو یہ جو ان کا یہ فوٹوگرافس انہوں نے جو یہاں پہ شیئر کیے تھے میں نے اس کے حساب سے یہ بات کی تھی. اب رہی بات دوسری کہ اسکیمز انہوں نے مرتب کروائی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسکیمز بن جاتی ہیں. اسکیم منظور ہونے کا ایک پروسیس ہوتا ہے. منظوری کے لیے جو اتھارٹی ہوتی ہے، جیسے ہمارے پاس ابھی جو لوکل گورنمنٹ کا جو فنڈ آیا تھا اس میں جب اسکیمز منظور ہو رہی تھی تو فائنل جو اتھارٹی تھی اس میں ڈسٹرکٹ کونسل تھا. وہ ہماری اسٹیمپ کے ساتھ، ہماری سگنیچر کے ساتھ جب ہم اس پہ سگنیچر کرتے ہیں، اپنی اسٹیمپ لگاتے ہیں، تب جا کے اس کے اگینسٹ محکمہ پیسے رکھتے ہیں. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ وزیر بلدیات صاحب کے پاس ایسا کون سا فنڈ ہے جس میں سے وہ 1 کروڑ روپیہ میرے اس بھائی کے حوالے کر رہے ہیں، جو یہ بات کرینے یہ حقیقت نہیں لگ رہی ہے. اور دوسری بات جو بزمی صاحب نے ابھی یہ کہی کہ ان کے پاس اپنا ثوابدیدی فنڈ تھا، پروونیل بلاک میں جو فنڈ تھا، میں یہ نہیں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ میرا بھائی جو اتنا ماشاءاللہ جن کے اتنے اچھے تعلقات ہیں، اتنے لائق ہیں، اتنے ایکٹیو ہیں اور عرصہ دراز سے اس دشت کے یہ مسافر ہیں، کہ ان کے یہ نہیں پتہ کہ جو ثوابدیدی فنڈ تھا وہ راجہ فاروق ادر کی جو گورنمنٹ تھی اس میں سے تمام محکموں کے جو ثوابدیدی فنڈ تھے وہ ختم ہو کے صرف پرائم منسٹر کے پاس اپنا تھوڑا سا کوئی ثوابدیدی فنڈ رہتا ہے، باقی کسی اور منسٹر کے پاس یہ نہیں ہے. تو میں نے اس حوالے سے یہ بات کی تھی کہ یہ اتنا 1 کروڑ روپے کا ایسا کون سا فنڈ ہے یہ منسٹر صاحب کے پاس. پھر دوسرا بلدیاتی جو لوکل گورنمنٹ کا جو فنڈ ہے 4 ارب 17 کروڑ ہے یا 70 کروڑ میں ایکوریٹ فگر 4 ارب سم تھنگ ہے، وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے تمام کانسٹیچوئنسیز پہ. فی جو ممبر اسمبلی ہے اس کے حصے میں آتا ہے 4 کروڑ، اور جو ان کا اپنا MLA فنڈ ہے وہ ہے 1 کروڑ 25 لاکھ روپیہ. تو میں نے یہ کہا تھا کہ 1 کروڑ 25 لاکھ روپیہ ایک منسٹر کا اپنا فنڈ ہے، تو اس میں سے 1 کروڑ روپیہ وہ کسی دوسرے حلقے میں کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ چونکہ یہ بات لگتی نہیں ہے.
تو ہم نے آج ان کی جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں یہ ہم نے لے لیے ہیں اپنے پاس، اور پھر ہم ان کی تصدیق کریں گے. تصدیق کرنے کے بعد ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ بات درست نہیں ہے. اگر نہ ثابت کر سکے تو ہم بالکل عوام کی عدالت میں حاضر ہوں گے اور اپنی بات کو، اپنی غلطی کو تسلیم کریں گے، اور بڑے کھلے دل کے ساتھ تسلیم کریں گے. سر ایسا تو نہیں ہے کہ دیکھیں ایک بندے کو دکھ بھی لگتا ہے، میں نے پہلے بھی ان سے سوال کیا تھا کہ آپ جیتے ہوئے ہیں، ضلع کونسل کے ممبر ہیں، اور ایک ہارا ہوا اگر شخص وہاں پر کام کروائے تو ظاہر انسان کو دکھ لگتا ہے، بلکہ دوسری زبان میں لوگ جیلس بھی کہتے ہیں جی وہ جلتا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ جی ضرورت تو آپ کی ہے نا، ان چیزوں کی ضرورت تھی؟ بالکل ضرورت ہے. یہ تو جو ایسا عنصر تو نہیں پایا گیا کہ آپ نے ایک دم سوشل میڈیا پر یہ سب چیزیں کر دیں کہ جی یہ سب کچھ غلط ہے. اب یہ اس کا سوال کا جواب تو یہ خود دیں گے نا کہ 1 کروڑ کی اسکیمیں آپ نے کس طرح لائی ہیں، جو آج جس طرح آپ نے کہا کہ فنڈ ہی ختم ہو گئے. میں نے پہلے اس کے جواب میں یہ کہا کہ جب انہوں نے پلانٹس لائے، پودے لائے، تو میں نے اس کی بھی تعریف کی. وہ اس کی اگر آپ حساب سے دیکھیں، اس کے تناسب سے دیکھیں تو وہ چھوٹا سا کام اچھا، تھا. آپ نے القاء ایم ایل اے صاحب سے آپ نے رابطہ کیا اس بارے سے جب انہوں نے ایک سوشل میڈیا کا پیغام جاری کیا؟ تو جو آپ نے پہلے سوال کیا، میں اسی کا جواب دینا چاہوں گا کہ اگر بزمیر صاحب یہ بات ساری کی ساری یہ حقیقت پہ مبنی ہو اور یہ واقعی اپنے اس علاقے میں یہ کام کروا لیں، تو یقین جانیں کہ میں وہاں پہ جا کے میں سارے لوگوں کے سامنے میں ان کے گلے میں ہاتھ ڈالوں گا کہ آپ نے اتنا بڑا کام کر لیا. لیکن وہیں پہ میں جو بات عوام کے اندر جو حقائق کے برعکس ہو، اگر کوئی وہاں پہ بات آتی ہے تو پھر ہمارا بھی رائٹ بنتا ہے کہ ہم اس چیز کو ڈیفینڈ کریں کہ نہیں، یہ بات ایسے نہیں، یہ ایسے ہے. اچھا، آپ صرف ان کو گلے میں ہار ڈالیں گے یا مالا ڈالیں گے؟ انہوں نے تو چیلنج کر دیا کہ اگر فیک ثابت ہو جائیں تو میں سیاست سے برخوردار ہو جاؤں گا. پھر آپ کا تو چیلنج بہت تھوڑا ہو گیا نا، آپ تو اس کے علاوہ تو کچھ بات نہیں کرتے کہ آپ ان کے گلے میں ہار ڈالیں. اب اتنا کہ بندہ کہتا ہے کہ دعویٰ کرتا ہے میں سیاست سے ہی دستبردار ہو جاؤں گا. نہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں، اس لیے کہ سیاست جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے. چنگیزی سیاست تو خدمت خلق ہے، لوگوں کی خدمت ہے. یہ اللہ کی مخلوق کو راضی کر کے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. میرا تو نظریہ یہ ہے، اس لیے میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس راستے سے کبھی بھی کنارہ کشی نہیں اختیار کروں گا. میں تو یہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی پارٹی چھوڑوں گا، سیاست سے یہ دستبردار یہ بھی نہیں ہو رہے ہیں، ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ ہمارے علاقے کا فخر ہیں، ہمارے علاقے کا ایک قابل قدر آدمی ہیں اور سرمایہ ہیں، تو انہیں سیاسی میدان میں اپنی جو اسٹرگل ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے. اسی طرح سے مجھے بھی جاری رکھنی چاہیے. ہاں، یہ بات ہے، اگر کوئی بات ایسی ہوتی ہے جس پہ کوئی بات آپ کے منہ سے غلط نکل جائے تو اخلاق کا تقاضا یہ ہے، آپ کی اعلیٰ اخلاق کی مثال یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے جائیں، اپنی غلطی کو تسلیم کریں اور معذرت کریں لوگوں کے ساتھ. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے اندر اتنا جگر گردہ ہے کہ اگر کوئی بات ہم سے غلط ہوگی تو ہم بالکل اپنے عوام کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہیں، میڈیا کے سامنے پیش ہوں گے. بالکل ہم پیش. جی بزمیر صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے پاس کون سا الدین کا چراغ تھا یا کون سی جادو کی چھڑی تھی کہ آپ نے ایک منسٹر سے 1 کروڑ کی اسکیم، جس طرح انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ سوابدیدی فنڈ ہی ختم ہو گئے، تو آپ نے یہ اسکیم کس طرح پھر منظور کروائی؟ میں ذوالفقار صاحب آپ سے ایک بات کہوں گا کہ جس فنڈز کی یہ بات کر رہے ہیں نا ختم ہو گئے، وہ 13ویں آئینی ترمیم آئی تھی میرے خیال میں، اور وہ کشمیر کونسل کے فنڈز ختم ہوئے تھے، نہ کہ منسٹر لوکل گورنمنٹ کے فنڈز ختم ہوئے تھے. وہ کشمیر کونسل کے فنڈز ختم ہوئے تھے. ٹھیک ہے، جو ممبران کشمیر کونسل کو بھاری بھاری فنڈز ملتے تھے 5-5 6-6 کروڑ پہ، وہ ختم ہوئے تھے. لوکل گورنمنٹ کے فنڈز میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ختم نہیں ہوئے. اور پھر یہ بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ 1 کروڑ 25 لاکھ ہر حلقے کی، ظاہر ہے مطلب وہ فنڈز تھے. ظاہر ہے کوئی منسٹر اپنے حلقے سے ہٹ کے کروڑ روپیہ مجھے دے کے 25 لاکھ روپیہ نہیں لگتا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کے منسٹر کے پاس جو بلدیات کے فنڈز ہوتے ہیں وہ فنڈز اضافی ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں اضافی ہیں. اس مد میں یہ رکھے گئے تھے، اور انہوں نے میری اسکیموں کو فیک ایڈٹ کہا ہے. یہ کم از کم آج ان کو کیمرے کے سامنے یہ کہہ دینا چاہیے کہ واقعی یہ اسٹیمپ لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، لوکل گورنمنٹ اجیرا سے لے کے ڈسٹرکٹ ڈویژن اور مظفر آباد تک یہ فائل، مطلب منظوری ایک پروسیس ہے نا، انتظامی منظوری ہوتی ہے، ٹیکنیکل منظوری ہوتی ہے، محکمہ نو منظوری ہوتی ہے، وہ ساری منظوریاں ہیں اس میں. اب ایسا کون سی چیز ہے؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ فائنل اتھارٹی، تو فائنل اتھارٹی منسٹر لوکل گورنمنٹ ہوتا ہے جو وہ سگنیچر کرتا ہے. رکاوٹ ہی یہی ہے کہ جو ہمارے منسٹر، ہمارے حلقے کے منسٹر ہیں عمر الطاف صاحب، وہ نہیں ہونے دے رہے ہیں. تو پھر منسٹر لوکل گورنمنٹ جب سگنیچر کر دے گا تو اس کے بعد ظاہر ہے ان کے اندر، گورنمنٹ کے اندر ایک انتشار پڑ جائے گا
ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو اگر حلقے کے ساتھ ہمدردی ہے تو کم از کم یہ فنڈز ریلیز ہونے دینے چاہیے تھے. اور 2018 کی بات میں نے کی تھی, آپ نے روک دیا تھا کہ جن لوگوں کے میں نے ذکر کیا تھا وہ اس وقت مسلم لیگ نون میں تھے. تو فاروق حیدر صاحب وزیر اعظم تھے اور بحیثیت وزیر اعظم انہوں نے 2 کلومیٹر سڑک رکھوائی. ٹھیک ہے, اس کا بھی پروسیس تقریباً کمپلیٹ تھا. تو جب یہ ڈپٹی اسپیکر بنے موصوف تو انہوں نے وہ بھی رکاوٹ ڈال دی. آج میں نے یہ جو سکیمیں ہیں ان کے حوالے سے بات کی تو پورے حلقے سے مختلف جگہوں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہماری یہ سکیمیں روکوائی گئی تھی, ہماری یہ روکوائی گئی تھی, ہماری یہ روکوائی گئی تھی. میں جس سٹیج سے جس سطح سے یہ بات کر رہا ہوں, مجھے اس علاقے سے ہمدردی ہے پوری یونین کونسل سے, بلا رنگ و نسل بلا تفریق. پوری یونین کونسل میری ہے, جہاں جہاں یہ اچھا کام کریں گے اس کی ہم تعریف کریں گے. اچھا سر, لیکن ہماری سکیمیں ایویڈنس انہوں کی بات کی ہے کہ بالکل لکھا ہوا ہے LA18-1 پنچ 1, یہ کیا ہے؟ یہ مجھے دے دیں. دیکھیں کہ LA18 لکھا ہوا ہے, یہ کلیریکل مسٹیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس کے آگے نیم آف سکیم لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, PCC روڈ سسالی کیر, وہ تو ہے لیکن ٹھیک یہ ہے, مسٹیک اس کی بات کر رہے ہیں UC کیری کوڈ. اور اس پہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے نا LA یہ 18 تھا کچھ عرصہ پہلے. لیکن میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ کیا UC کیری کوڈ حلقہ عباس پور میں موجود ہے؟ کسی نے کمنٹس کیا تھا کہ سسالی کیر وہاں, تو مجھے نہیں لگ رہا, میری شنید میں نہیں ہے, چونکہ ہم ہر حلقے سے واقف ہیں, ہر محلے سے واقف ہیں, تقریباً آزاد کشمیر کے 50-70% حلقہ جات کے واقف ہیں کہ وہاں اس طرح کے کوئی نام نہیں ہے. اچھا ایک بات کہہ دی ہے جی قدیر احمد صاحب کے بزمی صاحب نے کہ جی دیکھیں آپ نے یہ خود دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہاں پر سٹیمپ لگی ہوئی ہے, سٹیمپ لگی ہوئی ہے اور ڈسپیچ نمبر بھی ہے, تو کیا سر یہ بھی سب جعلی ہے؟ میں ذوالفقار صاحب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ فرض کریں یہاں پہ پرائم منسٹر آتے ہیں, اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا کہ پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں نا, وہاں پہ میں اپنی اپلیکیشن لے کے, چونکہ لوگوں کا بہت رش ہوتا ہے, میں وہاں پہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ مجھے اپنی یونین کونسل میں ایک ایئرپورٹ کی ضرورت ہے جی, یہ منظوری دیں. تو اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ سگنیچر کر دیتے ہیں, یا آپ کسی اور محکمہ کے پاس چلے جائیں, محکمہ فارسٹ کی میں بات کرتا ہوں, وہاں سے آپ نے درخت کی منظوری لینی ہے, آپ DFO کے پاس چلے جائیں, وہ وہاں پہ صرف ایک لفظ لکھتے ہیں تحت ضابطہ منظوری دی جاتی ہے. اب جو تحت ضابطہ کا جو لفظ ہے وہ آپ کو پابند کرتا ہے کہ پھر آپ اس کے لیے دیکھیں کہ اس درخت کی یا وہ جو منصوبات جس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی منظوری دی جائے اس کے لیے فنڈز دستیاب ہیں نہیں ہیں, کس مد میں سے وہ فنڈز دیے جائیں گے, وہ اس کے بعد والا پروسیس بنتا ہے. آپ یہ جو بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ منظوری دی گئی ہے, یہ لکھا ہوا ہے کہ DD حجیرہ, ایسی اس کے اندر ساری چیزیں ڈاکیومنٹیشن ساری موجود ہے, لکھی ہوئی ہے, تحریر لکھی ہے, اور منسٹری کے سٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے. پھر راولہ کوڈ, یہ دیکھیں حجیرہ کے آگے راولہ کوڈ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, برائے کاروائی. اور بازریہ یہ دیکھیں راجہ شفیق بزمی لکھا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں. کیا یہ یہاں سے لے کر اور ڈائریکٹر تک جو ڈائریکٹر ریٹ ہے وہاں تک سب جعل سازی ہو رہی ہے, سب کچھ یہ جیرا سے لے کر مظفر آباد تک؟ کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر فرض کریں اوپر سے منظوری آ گئی یا کہ انہوں نے یہ لیٹر لکھ لیا تو یہ اسکیمیں منظور ہو گئی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے, مثال دی ہے کہ آپ کسی پرائم منسٹر کے پاس کسی رش میں جا کے یہ کہیں کہ ایئرپورٹ کی ہمیں ضرورت ہے, تو وہ لکھے گا تحت ضابطہ منظوری دی جاتی ہے, منظوری دی جاتی ہے. جیسے ابھی انہوں نے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا ہے کہ جب راجہ فاروق حیدر صاحب بحیثیت وزیر اعظم یہاں پہ آئے تھے تو انہوں نے 2 کلومیٹر روڈ کی منظوری دی. اسی طرح ایک مرتبہ ہم اور کسی ہمارے اپنے علاقے کی جو روڈ ہے جو 8 کلومیٹر جو یونین کونسل کیری کوٹ کی حجیرہ سے کیری کوٹ تک جاتی ہے, اس کی ریکنڈیشن کے لیے ہم مظفر آباد گئے تو وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب راجہ فاروق حیدر صاحب تھے, انہوں نے وہاں پہ لکھا حلقہ MLA کے فنڈ سے 9 کلومیٹر کی منظوری دی جاتی ہے ریکنڈیشن کی. اب MLA کے پاس جو ٹوٹل روڈ تھی ریکنڈیشن کی پورے حلقے کے لیے وہ ہوتی ہے 8 کلومیٹر, انہوں نے وہاں پہ لکھ لیا 8 کلومیٹر سے 9 کلومیٹر کی منظوری دی جاتی ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے منظوری دے دی. اب یہ باقی پروسیس یہ بن رہا تھا کہ اس کے لیے واقعی اس اسکیم کے اگینسٹ پیسے ہیں یا نہیں. اب یہاں پہ یہ جو بات آ رہی ہے کہ تعمیر PCC لنک روڈ وارڈ سسلی کیر یونین کونسل کیری کوٹ حجیرہ 1500 فٹ, اس کی یہ PCC کرنی تھی. اب اس منصوبہ یہ جو منصوبہ ہے اس کا ایک کوڈ جاری ہوتا ہے اور اس کوڈ کے اگینسٹ اماؤنٹ جاری کی جاتی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا کوئی منصوبہ منظور نہیں ہوا ہے جس میں اس کا کوڈ جاری ہوا ہو اور کوڈ جاری ہونے کے بعد اس کے اگینسٹ کوئی فنڈز رکھے گئے ہوں اور پھر عامر الطاف صاحب نے روکے ہوں. کوڈز کی بات آ گئی سر, چونکہ پروگرام بڑا لمبا ہو گیا کہ کوڈز جاری نہیں ہوا, ان کا یہ بھی کہنا ہے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوڈز
اور سگنیچر جو لاسٹ اتھارٹی کی یہ بات کر رہے ہیں یہ منسٹر نے جاری کرنا ہے. جب کیبنٹ کے اندر محترم عامر الطاف صاحب 2 دفعہ احتجاج کر چکے ہیں. میں اگر معذرت کے ساتھ پوچھوں گا، منسٹر صاحب نے ابھی سگنیچر نہیں کیے ہیں کہ اس کوڈ کے اگینسٹ، اسکیم کے اگینسٹ جس کی منظور کی جاتی ہے؟ منسٹر صاحب نے تو وہ کی ہے نا. دیکھیں یہ جو اپلیکیشن آپ کے سامنے موجود ہے یہ منسٹر صاحب کے سگنیچر موجود ہیں اور پھر ان کی منسٹری کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں 117. یہ بھی کوڈ ہے، یہ بھی کوڈ ہے. اصل جو بحث ہے وہ جو بات تھی وہ ہماری منسٹر صاحب کے ساتھ وہاں کے لوگوں کی شکایات تھی جو سوشل میڈیا پہ آ گئی. جب آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر بیان جاری کر دیے تو آپ کی ان باتوں کے عوض میں نے سٹینڈ لیا، میں نے دعویٰ کیا، میں نے کہا کہ یہ سچ ہے. آپ نے کہا یہ فیک ہے، میں نے کہا یہ اٹیسٹڈ ہیں، تمام سچ ہے. پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ فائلیں سچ ہیں، سچ ہیں، سچ ہیں. جی جی جی، کچھ کہنا چاہتے ہیں آخر پہ؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جس کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوڈ جاری ہوا ہے، یہ بالکل میں اس پہ سٹینڈ کرتا ہوں، یہ کوڈ نہیں ہے. چونکہ جو کوڈ ہوتا ہے، جو لوکل گورنمنٹ کے جو کوڈ ہوتے ہیں وہ ہر ایک اسکیم کے اگینسٹ الگ کوڈ جاری ہوتے ہیں. آپ فرض کریں لکھوا رہے ہیں پی سی سی لنک روڈ سرسالی کیئر اور وہیں پہ آپ لکھوا رہے ہیں کہ پی سی سی. پتہ کر لینا. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ یہ محکمہ پروسیس میں ساتھ یہ کہتا ہوں کہ چار مرتبہ کہا جی یہ سچ ہے، یہ سچ ہے. بالکل کہہ رہا ہوں. اگر یہ کہہ رہے ہیں پھر انہوں نے پہلے ہی بہت بڑا کر دیا جی کہ میں، آپ نے کہا جی پارٹی سے دستبردار ہو جاؤں گا، لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سیاست سے ہی کنارہ کشی کروں گا، کچھ اور کام ان کروں کو گا. یہ کہنا چاہیے. اچھا اگر یہ سب کچھ ثابت ہو جائے تو قدیر صاحب آخر پہ چونکہ بات پھر آپ پہ آ جائے گی تو آپ کس طرح آپ کا اس کا ازالہ کریں گے اس بات؟ دیکھیں میں نے یہ کہا کہ اگر یہ بات سچ ثابت ہو جائے یہ اور میں آپ کے جھوٹا، خلاف اگر ثابت ہو جائے یہ آپ کے خلاف کورٹ میں جا سکتے ہیں جی کہ دیکھیں آپ اتنا بڑا مجھے آپ نے بدنام کیا سوشل میڈیا پر آ کر بات. کورٹ میں نہیں جاؤں گا لیکن کم از کم ان کو جس طرح میں نے کہا ہے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں، انہیں بھی یہ دلائل کی دنیا میں یا تو کہنا چاہیے. ابھی یہ اس کے معذرت کر لیتے کہ یار مجھے پورا نالج نہیں تھا، اسٹڈی نہیں تھی فائل. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ منسٹر صاحب سے انہوں نے نہ بات کی ہو، یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ محکمے کے پاس یہ نہ، چونکہ ظاہر ہے یہ ان کے کام ہے، ان کے پاس ظاہر فنڈز ہیں، اسکیمیں ہیں، یہ ہر روز محکمے میں جاتے ہیں اور یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ پروسیس ہوتے ہوئے ان کو نہ پتہ ہو کہ یہ فائلیں پروسیس ہو رہی ہیں. جی سر. جی سر. سر میں یہ کہنا چاہوں گا جو آپ کا سوال تھا، میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ میں سیاست کو عبادت کی نیت سے کر رہا ہوں. صحیح ہے. اور پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر میں غلط ثابت ہوتا ہوں، میں ابھی بھی ان کی جتنے بھی جو ایویڈنسیز ہیں ان کو دیکھنے کے بعد ٹھیک ہے. ان کو چیک کروں گا، لیکن دیکھنے کے بعد میں ابھی بھی میں اپنے ایک لفظ پہ قائم ہوں اور میں سٹینڈ کرتا ہوں. اگر یہ باتیں غلط ثابت ہوتی ہیں جو میں نے جو باتیں کی ہیں، اگر میں غلط ثابت ہوتا ہوں تو یہ اگر سچ ثابت ہو گئے تو میں بالکل آن دا کیمرہ میں عوام کی عدالت لگا کے بہت بڑا، اگر ہو سکے تو ہم دونوں بھائی مل کے ایک بہت بڑا مجمع لگا کے وہاں میں یہ کہوں گا جماعت چھوڑیں گے. یہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ یہاں پر کہیں کہ جی میں جماعت چھوڑ گیا. جی جی دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ شفیق بزمیر صاحب کو کبھی سیاست نہیں چھوڑنی چاہیے. یہ سیاست کا ایک اچھا چہرہ ہے اور میں ہمیشہ سے یہ کہوں گا کہ یہ سیاسی جو کام ہے انہیں جاری رکھنا چاہیے. مجھے پارٹی اپنی نہیں چھوڑنی چاہیے. ہاں یہ بات ہے کہ میں اپنی غلطی کو تسلیم کروں گا، لوگوں کے سامنے جاؤں گا اور وہاں پہ جا کے کہوں گا واقعی شفیق بزمیر صاحب درست تھے، میں غلط تھا، میں نے غلط بات کی ہے اور میں اس پہ معذرت کرتا ہوں. یہ میرا حق ہے. اور جہاں پہ قانونی جو بات آپ کہہ رہے ہیں بالکل یہ بزمیر صاحب کا رائٹ بنتا ہے. اگر کوئی اس پہ قانونی چارہ کرتے ہیں تو بالکل یہ ان کا رائٹ بنتا ہے. موسٹ ویلکم. جی جی ناظرین، یہ سب ڈیبیٹ آپ نے سنا ہے اور ہجیرہ میں اس جو یہ ڈیبیٹ ہم نے یہاں پر شو کیا ہے، یہ پہلی مرتبہ کسی دو پارٹیوں نے ایک ہی پروگرام میں اکٹھے بیٹھ کر پھر حلیف اور حریف نے آ کر آن دا کیمرہ آن دا ریکارڈ بات کی ہے. بڑا اہم ایشو ہے ہجیرہ کا اور بزمیر صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو اسکیمیں ہیں بالکل درست ہیں اور ابھی بھی یہ کہتے ہیں درست ہیں، بھی کہتے ہیں سچ ہے سچ ہے. بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سچ ثابت نہ ہوا تو میں پھر سیاست سے بھی کنارہ کشی کرنے کے لیے تیار ہوں. ابھی بھی یہ قدیر صاحب جو ہے وہ نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں یہ جو میں نے ویڈیو بیان جاری کیا اس پر میں قائم ہوں اور اس وقت بھی کہتے ہیں کہ یہ سب فیک ہے، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. اب فیصلہ جو ہے وہ چند ایام کے بعد آ جائے گا. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو ہم چیک کروائیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم عوامی عدالت میں جائیں گے اور عوام کا ایک جو ہے جرگہ مرتب کریں گے، اس کا اہتمام کریں گے. اس کے سامنے پھر جا کر ہم
کیا معذرت کریں گے، اس کی کریں گے۔ تلافی کریں گے، معذرت کریں گے. یہ سب آپ نے کچھ دیکھا ہے، اور آپ نے بالکل آپ نے ضرور کمنٹس کرنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے.